مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا، اب یہ مدین کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ یہ تو سبب بن گیا نا وہ قتل، لیکن اللہ کا ایک منصوبہ ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ 10 سال وہاں جا کر خوب خوب مشقت کریں، بکریاں چرائیں، فطرت سے ہم آغوش ہوں، کیونکہ ساری جوانی تو محل میں گزری تھی، تو صرف محلات میں رہ کر نبوت کا کام نہیں کیا جا سکتا جب تک انسان سخت مشقت سے نہ گزرے، تکلیف سے نہ گزرے۔ آپ دیکھیں کہ زیور بنانے کے لیے گولڈ کو پگھلا کر تپا کر خالص کیا جاتا ہے، پھر زیور بنتا ہے۔ جتنا زیادہ خالص ہوتا ہے اتنا خوبصورت زیور بنتا ہے، اتنی زیادہ اچھی چمک ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ جب اپنے کسی بندے سے دین کا کام لیتا ہے، اسے خوب پگھلاتا ہے، خوب پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں لاتا ہے، تاکہ یہ بندہ ہر چیز کی محبت چھوڑ کر نکھر آئے میرے لیے، پھر کام دیتا، اچھا یہ ہے اب اسائنمنٹ، اب جا کے کرو۔ کیونکہ جو شخص اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکے وہ دین کے کام کا نہیں ہوتا۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈالے گا، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان، کوئی تکلیف آئے۔ اب دیکھیں کہ مصر سے نکلے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کیا منزل ہے، بس جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر میں ذرا بھی سوچوں اور ٹھہروں اور مشورے کروں تو پکڑا جاؤں۔ اللہ کے آسرے پہ جدھر رستہ ملتا ہے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانور کو پانی پلا رہے ہیں۔ مصر کی حدود سے باہر ایک نیا علاقہ ہے اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ خدمتگار بندے ایسے ہی ہوتے ہیں، انتظار میں نہیں رہتے کہ لوگ آ کے پوچھیں اچھا آپ کو کیا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، وہ کہتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، وہ خود پوچھتے ہیں۔ اللہ کے دین کے کام کرنے والے اور بندوں کے خدمتگار اس انتظار میں نہیں رہتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ کرو تو وہ کرے، وہ خود آگے بڑھتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ گزر رہے ہیں، گزرتے گزرتے آپ نے دیکھا ایک ٹیشو پڑا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں وہ آئیں گے ابھی بہرے تھوڑی دیر میں اٹھا لیں گے۔ نہیں، جس نے نیکی کمانی ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ کون آ کے اٹھائے گا، وہ دیکھتا ہے کہ گندی چیز پڑی سے مجھے اٹھا لینا چاہیے، کہ یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مجھے اس جگہ کو صاف کر دینا چاہیے، اور وہ اٹھا لیتا ہے۔ اس نے اللہ سے اپنا معاملہ خالص کر لیا۔ خود ڈھونڈتے ہیں کہ کام کیا ہے، وہ اپنے کاموں سے غفلت نہیں برتتے کہ کام ہو اور وہ سوئے رہیں اور کام چوری کریں اور ادھر ادھر غائب ہو جائیں، کاش ہمیں نہ کرنا پڑے، کوئی اور ہی ہو جو کرے، ہماری شامت نہ آئے۔ وہ خود آ کے پوچھتے ہیں عورتوں تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھے، خدمت کر کے سائے کی جگہ جا بیٹھے، بولے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں، اللہ جو کچھ تو مجھے دے دے میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ ان لڑکیوں کا کام کر کے ان سے کوئی صلہ نہیں مانگا، کوئی اجرت نہیں مانگی، کوئی پتہ نہیں پوچھا، کسی اور سے کوئی ہاتھ نہیں پھیلایا، جا کے کس کے آگے پھیلایا؟ اپنے رب کے سامنے۔ اللہ تو نے راہ دکھائی ہے، تو نے یہاں لا پہنچایا، تو راستہ دے، تو مدد فرما۔ اب دیکھیں اللہ کیسے مدد کرتا ہے، اب دیکھیں گیو اینڈ ٹیک۔ پہلے انہوں نے خدمت کی، اب آ جاتی ہے انہی میں سے ایک، فجاءته احداهما، ان دونوں میں سے ایک آ گئی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ عورت کی صفت خاص طور پر بیان کی گئی کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں۔ کوئی کام جب انسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، انسان سے اجر نہیں مانگتا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس شخص کا اجر دے گا نہیں، اس کی مزدوری نہیں دے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھلے مانس انسان کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کریں تو وہ صلہ دیتا ہے آپ کو، تو کہاں یہ کہ کوئی انسان اللہ کی خاطر کسی انسان کی مدد کرتا تو اللہ اس کا بدلہ نہ دے؟
اس نے اجر اس سے چاہا تھا، وہ کیسے نہیں دے گا؟ وہ تو بہت بڑا دے سکتا ہے، اس سے بھی بڑا جو انسان دے سکتے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے، شیلٹر مل گیا۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ نوکری مل رہی ہے۔ اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، شادی ہو رہی ہے within 24 hours، شیلٹر، جاب، شادی، سب کچھ۔ کیا پڑھا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو جو بھلائی دے میں اس کا محتاج ہوں، میں محتاج ہوں، تو دے، تجھ سے مانگتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ہم بندوں سے اپنی ڈوریاں کاٹتے نہیں۔ جب کوئی حاجت آتی ہے بندے یاد آنے لگتے ہیں، فلاں یہ کر دے گا، فلاں یہ کر دے گا، کیوں نہیں سوچتے اللہ یہ کر دے گا جو کر سکتا ہے اور بندے کر نہیں سکتے۔ ہمارے مانگنے میں ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ اللہ کے لیے گھر سے نکلیں، کبھی اللہ کے لیے وقت نکالیں، قربانی کریں، اللہ آپ کے کام بنائے گا اور سنوارے گا۔ یہ آپ کی آنکھوں سامنے کھلا واقعہ ہے۔ 3 چیزیں انسان کی زندگی کی بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی، گھر، نوکری، بیوی، تینوں مل گئی۔ اس نے کہا اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی، میں تم پہ سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ یہ اپنی تعریف نہیں کر رہے، مراد یہ کہ میرے سے معاملہ تسلی سے کرو، فکر نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، اور دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی مجھے یہاں روکا نہ جائے، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے، خاوند کو حق ہے کہ بیوی کو جہاں چاہے لے جائے، اور پہلے ہی کہہ دیا تھا پھر نہیں مجھ پہ کوئی مشقت جبر۔ تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی، نفس کشی ہو چکی، یعنی نفس کشی کا جو اسلامی تصور ہے، صحرا نوردی ہو چکی، فطرت کے قریب رہ چکے، جانور چرا چکے، گھر والوں سے دور رہ چکے، نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ بھائی نہ رشتہ دار نہ دوست، کوئی نہیں، تنہا۔ لیکن اللہ نے آگے رشتہ دار دے دیے اور اب اللہ کے کام کے لیے تیار ہیں۔ طور کی دائنی جانب سے ایک آگ نظر آئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کی ضروریات فراہم کرے، اسی لیے ان کے لیے آگ لینے کے لیے گئے ہیں۔ وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور حکم دیا گیا پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور مڑ کے بھی نہ دیکھا، ڈر گئے، انسان تھے نا۔ ارشاد ہوا موسیٰ پلٹا، خوف نہ کر، تو بالکل محفوظ ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی تکلیف کے۔ خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ یہ اچھا ٹپ بتایا گیا یہاں قرآن میں، کبھی ڈر لگ رہا ہو تو اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ لیجئے، ڈر میں کمی ہو جائے گی۔ یہ 2 نشانیاں ہیں روشن تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے آقا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سپورٹ، انسان کی سپورٹ۔ ایک انسان ایک بات کرے اور دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملائے، ایک اکیلا اور 2 11۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں، لیکن نبوت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اللہ جسے چاہے چن لے۔ فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے۔ ہر دعا قبول ہوتی جا رہی،
اور تم دونوں کو ایسی ستوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. روب بھی مل رہا ہے. دین کے کام کے لیے روب بھی چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے ترنے والا نہ بن جائیں. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں ہی کا ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو. اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں تھی. گویا حق وہ ہے جو باپ دادا بتائیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. آپ دیکھیں ہر رات کے بعد دن، پھر رات، پھر دن. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ایک رات آ گئی، دریا میں پھینک کے گئے. دن آ گیا، فرعون کے دربار میں پہنچے. رات آ گئی، کوئی پالنے والا نہیں. دن آ گیا کہ اللہ نے ماں کے پاس پہنچا دیا. پھر رات آ گئی کہ قتل ہو گیا، یعنی ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا. گھر چھوڑنا پڑا، سب کچھ چھوڑنا پڑا، آل ٹوگیدر، ہر چیز. دن آ گئے کہ وہاں شیلٹر، کھانا پینا، کام، شادی، سب کچھ ہو گیا. پھر وہاں سے دوبارہ نکل رہے ہیں. دن اور زیادہ روشن ہو جاتا ہے، نبوت مل گئی. پھر رات آ رہی ہے کہ جاؤ اس بستی میں، جاؤ فرعون کے پاس، پریشانی ہے، غم ہے، کیسے بتائیں گے. اور پھر دن آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری طاقت دیتا ہے اور بالآخر فرعون غرق ہو جاتا ہے. زندگی میں یہ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں، ہر شخص کے ساتھ ہیں. کبھی اپنے آپ کو بہت مظلوم نہ سمجھا کیجئے کہ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کی رات اور دوسرے کا دن تو آپ دوسرے سے جیلس رہیں، اور جب اپنا دن آئے تو اللہ کوئی بھول جائے. نہیں، ہر شخص کی ایک رات دن تو وہ ہے جو ہم سب اجتماعی طور پہ گزارے ہیں، اور ہر شخص کی ایک رات دن وہ ہے جو اپنے اندر اپنے دل کے ساتھ گزار رہا ہے. دن آنے پہ اللہ کا شکر ادا کریں اور رات آنے پہ صبر کریں. جس شخص کی زندگی میں یہ دو کام آ گئے، شکر اور صبر، وہ کامیاب ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بے صبر اور ناشکر انسان دنیا میں بھی لوگوں کو بھی اچھے نہیں لگتے اور اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ. مذاق، شاید کہ اس پہ چڑھ کے میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشرو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے.